بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مد و جزر اسلام کا اگلا سبق پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے بات ختم کی تھی کہ معاشرے میں اندر کس قسم کی تبدیلی انسان کے اندر آ گئی تھی، ہر انڈیویجول کے اندر اور اوورال معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اثر سے ہوئی ایسی عادت پہ تعلیم غالب کہ باطل کے شیدا ہوئے حق کے طالب، مناقب سے بدلے گئے سب مصالب، ہوئے روح سے بہرور ان کے قالب، جسے راج رد کر چکے تھے وہ پتھر، ہوا جا کے آخر کو قائم سرے پر۔ تو یہ روحانی تبدیلی تھی جو لوگوں کے دلوں میں آئی ہوئی تھی۔ اس سے آگے اب چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن مکمل کیا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اور اللہ تعالیٰ کی وہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری کہ ہم نے اپنا نعمت، اسلام کی نعمت مکمل کر دی ہے۔ جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت، ادا کر چکی فرض اپنا رسالت، رہی حق پہ باقی نہ بندوں کی حجت، نبی نے کیا خلق سے قصد رحلت، تو اسلام کی وارث قوم چھوڑی کہ دنیا میں جس کی مثالیں ہیں تھوڑی۔ تو آخری خطبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، الا حد بلغتو، میں نے کیا پیغام پہنچا دیا، اللہم اشہد، یا اللہ گواہ رہنا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ اور جو آیتیں اتری تھی سورہ مائدہ میں ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پہ نعمت تمام کر دی۔ یہ ہے جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت، ادا کر چکی فرض اپنا رسالت۔ اب وہ ایک سنہری دور شروع ہوتا ہے صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا۔ تو اس دور کو حالی رحمۃ اللہ علیہ کس طرح بیان کر رہے ہیں، سب اسلام کے حکم بردار بندے، سب اسلامیوں کے مددگار بندے، خدا اور نبی کے وفادار بندے، یتیموں کے رانڈوں کے غم خوار بندے، رہے کفر و باطل سے بیزار سارے، نشہ میں مئے حق کے سرشار سارے۔ اللہ سے تعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ ہیں، اور مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اور سچ اور باطل میں تفاوت رکھتے ہیں، تمیز رکھتے ہیں۔ جہالت کی رسمیں مٹا دینے والے، کہانت کی بنیاد ڈھا دینے والے۔ کہانت جو کاہن، جادوگر، یہ ڈکشنری میں کہانت جن اور شیاطین کے ذریعے لوگوں کو غیب کی خبریں دینی یا جانوروں کی آواز سے شگون لینا، جاہلیت میں اور ابتدائے اسلام میں کاہن لوگ عرب میں بہت تھے، مگر اسلام نے ان کو کالعدم قرار کر دیا۔ جہالت کی رسمیں مٹا دینے والے، کہانت کی بنیاد ڈھا دینے والے، سر احکام دین پہ جھکا دینے والے، خدا کے لیے گھر لٹا دینے والے، ہر آفت میں سینہ سپر کرنے والے، فقط ایک اللہ سے ڈرنے والے۔ آفتیں آئیں گی، کردار کی تبدیلی آ بھی جائے تو دنیا میں جو فزیکل لاز ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے چلتے رہنے، کیونکہ یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، لیکن اس میں ڈٹے رہنا اور اللہ سے تعلق رکھنا۔ اگر اختلاف ان میں باہم دیگر تھا تو بالکل مدار اس کا اخلاص پر تھا، ان کا آپس میں اختلاف ہوتا تھا لیکن خلوص پہ اور اصول پہ جھگڑتے تھے، لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے نا، کہ جھگڑے تھے لیکن جھگڑے اصلاح کے لیے تھے۔ خلاف آشتی سے خوشایند تر تھا، جو ان کی آپس میں جس چیز میں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے تھے، وہ اس دوستی سے بھی زیادہ اس میں خوبصورت اس کا نتیجہ نکلتا تھا۔ یہ تھی موج پہلی اس آزادگی کی، ہرا جس سے ہونے کو تھی باغ گیتی۔ تو احترام اور اختلاف کو انہوں نے جمع کیا ہوا تھا، اور یہ بہت بڑی بات ہے جو ہونی چاہیے معاشرے میں اصلاح کے لیے۔ نہ کھانوں میں تھی وہاں تکلف کی کلفت، اور نہ پوشش سے مقصود تھی زیب و زینت۔ نہ تو وہ کھانوں میں تکلف کرتے تھے، کلفت سے مراد رنج، اندوہ، مصیبت، ٹھیک ہے۔ کلفت ہجر کو کیا رہوں تیرے سامنے میں، دل جو خالی ہو تو آنکھوں میں غبار آ جائے۔ مومن کا شعر بھی لکھا ہے ڈکشنری والے نے۔ تو نہ کھانوں میں تھی وہاں تکلف کی کلفت، نہ پوشش سے مقصود تھی زیب و زینت،
وہ لباس اس لیے نہیں پہنتے تھے کہ وہ دکھاوے کے لیے اور اپنے آپ کو دوسروں سے افضل ظاہر کرنے کے لیے. امیر اور لشکر کی تھی ایک صورت، فقیر اور غنی سب کی تھی ایک حالت. با مقصد زندگی تھی نا. لگایا تھا مالی نے ایک باغ ایسا، نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا. خلیفہ تھے امت کے ایسے نگہباں، ہو گلہ کا جیسے نگہبان چوپاں. سمجھتے تھے ذمی و مسلم کو یکساں، چاہے وہ مسلمان ہوتا تھا یا ذمی سے مراد جس کا اس حکومت نے، اسلامی حکومت نے ذمہ لیا ہوتا تھا، غیر مسلم، ان کے بھی جان اور مال اور عزت کو اسی طرح ہی انسانیت کے لیول سیم تھا سب کے لیے. نہ تھا عبد و حر میں تفاوت نمایاں، کنیز اور بانو تھی آپس میں ایسی، زمانہ میں ماں جائی بہنیں ہوں جیسی. اس کی مثال کے طور پہ میں نے یہ لیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطبہ جو انہوں نے اس وقت دیا تھا جب ان کی خلافت ان کو سنبھالی گئی. لوگو، میں تمہارا امیر بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر انسان نہیں ہوں. اگر میں ٹھیک راہ پر چلوں تو میری اطاعت کرنا، اگر کج روی اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دینا. سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت. تمہارا ضعیف فرد بھی میرے نزدیک اس وقت تک قوی ہے جب تک اس کا حق نہ دلوا دوں، اور تمہارا قوی شخص بھی میرے نزدیک اس وقت تک ضعیف ہے جب تک دوسروں کا حق اس سے واپس نہ لے لوں. یہ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اور یہ ہے حکومت کا رول کہ کمزور اور طاقتور کو ادروائز تو اس کے علاوہ تو ان کے درمیان مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا اگر حکومت کا، اسٹیٹ کا، انصاف کا سسٹم وہ بیلنس قائم نہ کرے. خلیفہ تھے امت کے ایسے نگہباں، ہو گلہ کا جیسے نگہبان چوپاں. آگے چلتے ہیں. رہے حق میں تھی دوڑ اور بھاگ ان کی، فقط حق پہ تھی جس سے تھی لاگ ان کی. لاگ لگاؤ. بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضہ میں تھی باغ ان کی. انہوں نے اپنے عقل کو، اپنی انرجیز کو شریعت کے تابع کیا ہوا تھا. اپنے غصے کو اور اپنے جذبات کو صرف عقل کے انڈر نہیں رکھا، شریعت کے تابع کیا. جہاں کر دیا نرم، نرم آ گئے وہ، جہاں کر دیا گرم، گرم آ گئے گو. حکمت موقع کے مطابق، موڈ کے غلام نہیں. کفایت جہاں چاہیے وہاں کفایت، سخاوت جہاں چاہیے وہاں سخاوت. جچی اور تلی دشمنی اور محبت. دشمنی میں اور محبت میں بھی حد سے نہیں بڑھ جاتے تھے، اعتدال میں رہتے تھے. نہ بے وجہ الفت، نہ بے وجہ نفرت. نہ تو محبت بغیر مقصد کی تھی اور نہ ہی نفرت بغیر مقصد کی تھی، اور عظیم مقصد ہوتے تھے اللہ کی رضا. جھکا حق سے جو جھک گئے اس سے وہ بھی، رکا حق سے جو رک گئے اس سے وہ بھی. تو یہ ہے اس معاشرے کا بہت خوبصورت عکاسی کی ہے الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ. ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. انہیں کل کی فکر آج کرنی سکھا دے، ذرا ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دے. کمی گاہ بازی دوراں دکھا دے، جو ہونا ہے کل آج ان کو سجھا دے. چھتیں پاٹ لیں تاکہ باران سے پہلے، سفینہ بنا رکھیں طوفان سے پہلے.